برصغیر پاک و ہند کا وہ انسان جس نے مسلمانوں کو انگریزوں کی غلامی سے نجات دلائی، وہ عظیم رہنما جس کی شہرت پوری دنیا میں پھیل گئی اور جن کے بارے میں خود انگریز بھی کہتے تھے اگر وہ نہ ہوتے تو آج پاکستان وجود میں نہ آتا، جنہوں نے پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے صرف 1 روپیہ تنخواہ لی، حالانکہ وہ اس زمانے کے سب سے مہنگے وکیلوں میں شمار ہوتے تھے۔ آج دنیا اس انسان کو فاؤنڈر آف پاکستان یعنی بابائے قوم کے نام سے جانتی ہے۔ آج ہم بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے فیملی ٹری کی بات کریں گے۔ قائد اعظم کے آباء و اجداد کون تھے، وہ برصغیر کے کن علاقوں میں رہائش پذیر تھے، انہوں نے اسلام کب قبول کیا اور اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ کس مذہب کے پیروکار تھے، قائد اعظم کے کتنے بیٹے اور بیٹیاں تھیں، اور کیا آج بھی ان کی نسل دنیا میں کہیں موجود ہے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ قائد اعظم ایک راجپوت ہندو خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس خاندان کے جد امجد ہیر جی موجودہ پاکستان کے پنجاب کے علاقے ساہیوال سے تعلق رکھتے تھے۔ ہیر جی اپنے بیٹے میک جی کے ساتھ ساہیوال سے ہجرت کر کے کھٹیاوار کے گوند علاقے کے ایک گاؤں پنیلی میں آباد ہوئے، جو کہ موجودہ بھارت کی ریاست گجرات میں واقع ہے۔ اس وقت ان کا خاندان ہندو مذہب پر عمل پیرا تھا اور پنیلی آ کر کھیتی باڑی کرنے لگا۔ پنیلی میں رہتے ہوئے میک جی کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام رکھا گیا پونجا بائی میک جی، جو قائد اعظم محمد علی جناح کے دادا تھے۔ مورخین کے مطابق وہ اپنے خاندان کے پہلے فرد تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ چونکہ اس خاندان نے ہندو مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کیا تھا تو اسی وجہ سے انہیں خواجہ مسلمان کہا جانے لگا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پونجا بائی میک جی نے اسلام کے آغا خان شیعہ نظاری اسماعیلی فرقے میں شمولیت اختیار کی۔ پونجا بائی ایک کسان نہیں تھے، بلکہ ان کے پاس کپڑا بننے والی لومز مشینیں تھیں جن سے وہ کپڑا بناتے اور تجارت کرتے۔ اسی تجارت کی بدولت ان کا خاندان پنیلی کے خوشحال ترین خاندانوں میں شمار ہوتا تھا۔ پونجا بائی کے 4 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ ان کے بیٹوں میں ولجی بھائی، نتھو بھائی، جناح بھائی اور چوتھے بیٹے کا ذکر تاریخ میں موجود نہیں، اور ان کی بیٹی کا نام مان بھائی تھا۔ پونجا بائی کے 2 بیٹے یعنی ولجی بھائی اور نتھو بھائی، جو کہ قائد اعظم کے چچا بھی تھے، انہوں نے اپنی ساری زندگی پنیلی میں ہی گزاری، مگر ان کی اولاد بمبئی منتقل ہو گئی، جہاں آج بھی ان کے خاندان کے افراد موجود ہیں۔ پونجا بائی کا سب سے اہم بیٹا جناح بائی پونجا تھا، جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے والد تھے۔ پونجا بائی سن 1850 میں پنیلی میں پیدا ہوئے۔ اپنے بھائیوں کی نسبت وہ زیادہ باہمت اور پرجوش تھے۔ چونکہ پنیلی ایک چھوٹا گاؤں تھا، لہٰذا وہ اپنے والد کی لومز اور مقامی تجارت سے مطمئن نہ تھے، اسی لیے انہوں نے بہتر مستقبل تلاش کرنے کے لیے اپنے آبائی گاؤں پنیلی چھوڑ دیا، شہر گوندل کی طرف ہجرت کر لی۔ گوندل میں وہ ایک کامیاب تاجر بن گئے۔ سن 1876 میں ان کی شادی مٹھی بائی سے ہوئی، جو کہ خواجہ مسلمان اور نظاری اسماعیلی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتی تھی۔ سن 1875 عیسوی میں وہ اپنی بیوی مٹھی بائی کے ساتھ کراچی منتقل ہو گئے، جہاں ان دونوں میاں بیوی نے وزیر مینشن کے 2 کمروں کے ایک فلیٹ میں رہائش اختیار کر لی۔ وزیر مینشن آج بھی اپنی اصلی حالت میں قائم ہے اور میوزیم میں تبدیل ہو چکا ہے۔ کراچی میں رہتے وقت کچھ عرصے بعد جناح بائی کی گرام شپنگ اینڈ ٹریڈنگ کمپنی کے انگریز مینیجر سر فریڈرک کرافٹ سے دوستی ہو گئی، جس کی مدد سے ان کا کاروبار دنیا کے مختلف حصوں تک پھیل گیا۔ اسی دور میں انہوں نے اپنی کمپنی جناح پوجا اینڈ کمپنی کی بنیاد بھی رکھی۔ وزیر مینشن میں رہتے ہوئے 25 دسمبر سن 1876 کو
ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام رکھا گیا محمد علی جناح بھائی۔ یہ وہی بچہ تھا جو آگے چل کر قائد اعظم کا ٹائٹل حاصل کرنے والا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب جناح پوجا نے اپنے بچوں کو اسلامی نام دیے اور قدیم ہندو رسم و رواج کو ترک کر دیا اور اپنے بچوں کو قرآن اور سنت کی تعلیم دینا شروع کر دی۔ ان کے دیگر بچوں میں یعنی قائد اعظم کے بہن بھائیوں میں رحمت بائی، مریم بائی، احمد علی، شیریں، فاطمہ اور بندے علی شامل تھے۔ ان کے بچوں میں قائد اعظم کے بعد ان کی بہن فاطمہ جناح سب سے نمایاں شخصیت تھی۔ وہ 7 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھیں اور اپنے بھائی قائد اعظم محمد علی جناح کے بہت قریب تھیں۔ سن 1901 میں وہ اپنے والد کی وفات کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح کی زیر کفالت میں آ گئیں۔ فاطمہ جناح نے یونیورسٹی آف کولکتہ میں ڈینٹسٹ کی ڈگری حاصل کی اور بمبئی میں کلینک کھول کر پریکٹس شروع کی۔ وہ اپنی پوری زندگی اپنے بھائی قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ ہر محاذ پر کھڑی رہیں، اسی لیے قیام پاکستان کے بعد انہیں مدر آف نیشن یعنی مادر ملت کا خطاب دیا گیا۔ قائد اعظم کی ایک اور بہن تھی مریم بائی، جن سے ان کے نواسے لیاقت مرچنٹ پیدا ہوئے جو سن 1985 سے 1996 تک پاکستان کے ڈپٹی اٹارنی جنرل رہے۔ اگر قائد اعظم کے بھائیوں کی بات کی جائے تو ان کے بارے میں تاریخ میں زیادہ معلومات نہیں ملتی۔ تاریخ دان کہتے ہیں کہ اسی خاندان میں عام طور پر انگریزی اور گجراتی بولی جاتی تھی، اور اگر قائد اعظم کی بات کریں تو وہ ابتدا میں صرف انگریزی ہی صحیح طرح بولا کرتے تھے، مگر بعد میں انہوں نے اردو بھی سیکھ لی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی ابتدائی تعلیم سندھ مدرسۃ الاسلام اور کرسچن مشن اسکول کراچی سے حاصل کی۔ محمد علی جناح نے کچھ وقت بمبئی میں اپنی خالہ کے ساتھ گزارا۔ بمبئی سے میٹرک کے بعد وہ کراچی واپس آ گئے۔ سن 1892 میں صرف 16 برس کی عمر میں ان کے والد کے وہی تجارتی دوست سر فریڈرک کرافٹ نے نوجوان محمد علی جناح کو لندن میں اپنی کمپنی میں ملازمت کی پیشکش کی، لیکن لندن جانے سے پہلے ان کی والدہ نے شرط رکھی کہ وہ اپنی کزن امی بائی جناح سے شادی کریں۔ امی بائی ان کے آبائی گاؤں پنیلی سے تعلق رکھتی تھیں اور ان سے صرف 2 سال چھوٹی تھیں، لیکن لندن پہنچنے کے بعد ان کی بیوی اور والدہ دونوں کا انتقال ہو گیا۔ گرام شپنگ اینڈ ٹریڈنگ کمپنی میں کام کرنے کے کچھ عرصے بعد انہوں نے کمپنی چھوڑ دی اور قانون کی تعلیم کے لیے لندن کی ایک سوسائٹی لنکنز ان میں انٹرسٹ ظاہر کیا۔ ان کے اس سوسائٹی کو انتخاب کرنے کی وجہ قائد اعظم نے اپنی ایک تقریر میں بتایا کہ اس سوسائٹی کے دروازے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام دنیا کے عظیم قانون دانوں میں شامل تھا۔ وہ اسی بات سے متاثر ہوئے اور انہوں نے اس سوسائٹی کو جوائن کیا۔ صرف 19 سال کی عمر میں انہوں نے وکالت شروع کر دی اور 1 سال بعد وہ بمبئی واپس آ گئے۔ اس وقت وہ شہر کے سب سے کم عمر اور واحد مسلمان بیرسٹر تھے۔ ساتھ ہی انہوں نے سیاست میں دلچسپی لینا شروع کر دی اور جلد ہی آل انڈیا کانگریس کے ایک نمایاں رہنما بن گئے۔ سن 1918 عیسوی میں 42 سال کی عمر میں انہوں نے 18 سالہ رتن بائی پٹیٹ سے شادی کی، جو برصغیر کے ایک بااثر پارسی پٹیٹ خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ شادی کے بعد جب آپ مسلمان ہوئیں تو ان کا نام مریم بائی جناح رکھا گیا، لیکن انہوں نے اپنا یہ نام زیادہ استعمال نہیں کیا۔ رتن بھائی سر دنشا پٹیٹ کی بیٹی تھی، جنہوں نے برصغیر میں پہلی کاٹن مل قائم کی اور بمبئی کے امیر ترین افراد میں شامل ہوتے تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ شادی کے وقت قائد اپنے سسر سے صرف 3 سال چھوٹے تھے۔ رتن بائی تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت اور فیشنیبل خاتون تھیں اور انہیں دی فلاور آف بمبئی یعنی بمبئی کی پھول کہا جاتا تھا، لیکن مورخین کے مطابق شادی کے بعد ان دونوں میں اختلافات پیدا ہونے لگے۔ اس اختلاف کی ایک وجہ عمر کا فرق تو تھا ہی، اور لیکن دوسری وجہ قائد اعظم کی سیاسی مصروفیات تھی۔
کیونکہ اب وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے بڑے رہنما بن چکے تھے۔ سن 1919 عیسوی میں ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام ڈینا جناح رکھا گیا، لیکن بیٹی کی پیدائش کے فوراً بعد قائد اعظم اور رتن بھائی علیحدہ ہو گئے، جس کے بعد رتن بھائی نے تاج ہوٹل ممبئی میں رہائش اختیار کی۔ رتن بھائی کے انتقال کے بعد قائد اعظم کی بہن فاطمہ جناح نے ان کی بیٹی ڈینا کی پرورش کی۔ کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم نے اپنی بیٹی ڈینا کی پرورش بطور مسلمان کی اور انہیں قرآن و سنت کی تعلیم دی۔ قائد اعظم کو اپنی بیٹی سے بہت محبت تھی، لیکن ان کے تعلقات اس وقت خراب ہو گئے جب ڈینا نے ایک پارسی بزنس مین نویل واڈیا سے شادی کا فیصلہ کیا۔ سن 1938 عیسوی میں ڈینا کی شادی کے بعد قائد اعظم نے ان سے تمام تعلقات ختم کر دیے، لیکن یہ شادی زیادہ عرصہ نہ چل سکی اور سن 1943 میں انہوں نے نیول واڈیا سے علیحدگی اختیار کر لی۔ اگرچہ ڈینا نے اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر لی تھی، مگر پاکستان بننے کے بعد ڈینا نے ممبئی میں رہنے کو ترجیح دی۔ سن 1948 عیسوی میں قائد اعظم یعنی اپنے والد کے انتقال پر وہ پہلی دفعہ پاکستان آئیں اور ان کے جنازے میں شرکت کی۔ چونکہ قائد اعظم کا کوئی بیٹا نہیں تھا، لہٰذا اگر ان کی بیٹی سے ان کی اولاد دیکھی جائے تو ڈینا کے نیول واڈیا سے بیٹے نسلی واڈیا اور بیٹی ڈیانا واڈیا تھی۔ ان میں نسلی واڈیا انڈیا کے ایک کامیاب بزنس مین ہیں اور ارب پتی میں شمار ہوتے ہیں۔ سن 2004 میں نسلی واڈیا اپنی والدہ اور 2 بچوں کے ساتھ پاکستان آئے اور اپنے نانا قائد اعظم محمد علی جناح اور فاطمہ جناح کے مزار پر حاضری دی۔ نسلی واڈیا کے 2 بیٹے ہیں، نیس واڈیا اور جہانگیر واڈیا۔ نیس واڈیا ممبئی برما ٹریڈنگ کمپنی کی مینیجنگ ڈائریکٹر اور IPL کی ٹیم پنجاب کنگز کے کو آنر بھی ہیں، جبکہ ان کے دوسرے بیٹے جہانگیر واڈیا بھی ممبئی کے ایک کامیاب بزنس مین ہیں۔ ویورز، یہ تھا بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا فیملی ٹری۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور شیئر کریں۔ نیچے کمنٹس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر آپ فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی کا فیملی ٹری دیکھنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دی گئی ویڈیو پر کلک کریں، اور اگر آپ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کا فیملی ٹری دیکھنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دی گئی ویڈیو پر کلک کریں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔